ہم لے کر آ رہے ہیں پروگرام جھلک، جس میں ہوں گے بے نقاب چھپے رستم، بدعنوانی، کرپشن، ظلم، زیادتی، ناانصافی، مظلوم کی بنے گے آواز۔ دیکھیے پروگرام اپنے میزبان ایم فیض بلر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جھلک کے ساتھ آپ کا میزبان ملک فیض بلر، اور ہمارے ساتھ جو آج شریک گفتگو ہیں ملک ریاض احمد جکھر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام جھلک میں آپ کو آج وہ جھلک دکھائیں گے جو ایک سٹوری ہے، اس کا تعلق ہے تھانہ کروڑ لال عیسن کی حدود سے، اور دوسری سٹوری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ لیا میں کرونا SOPs کے حوالے سے، اور تیسری سٹوری جو ہے وہ ہے تحصیل آفس لیا میں پرائیویٹ لوگ کس طرح چھپ چھپ کر سرکاری کام کرنے میں مصروف ہیں۔ ملک صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام جھلک ہے، یہاں پہ سب سے جو پہلی سٹوری ہے وہ بہت افسوسناک سٹوری ہے، تھانہ کروڑ لال عیسن کی حدود سے ہے، اور اس سٹوری میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ گندم کی فصل کو آگ لگا دی۔ مشاہد عباس بلوچ سرگانی سکنہ بستی حسن خان موضع مڑھا والی کا رہائشی ہے، اس کا جو ہے کچھ اس کے ساتھ رقبے کا کسی اور کا تنازع تھا، اس کو وہ رقبے کے تنازع کے حوالے سے کوئی رنج تھا، تو انہوں نے زبردستی قبضہ کرنے کی جب کوشش کی تو ان کو جب روکا گیا تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ مزید اس حوالے سے ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں فتح پور سے چودھری شفیق احمد، ان سے جانتے ہیں، دیکھو وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم چودھری شفیق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شفیق صاحب، یہ تھانہ کروڑ لال عیسن کی حدود میں بستی مڑا والی میں جو ہے ایک وقوع آیا ہے، گندم کو آگ لگائی گئی ہے، یہ کیا وقوع ہے اور کس طرح آگ لگائی گئی؟ جی بالکل، یہ کروڑ لال عیسن کا علاقہ ہے مڑا والی، وہاں پر جو ہے 72 افراد ہیں جو انہوں نے جو مشاہد حسین نامی جو آدمی ہے اس کی گندم تھی، اس کو ذاتی اناج یا اس کا کوئی کیس وغیرہ دیا تھا، اس اناج کی وجہ سے انہوں نے آگ لگا دی، جس کی تو ویڈیو مشاہد حسین نے بنائی، اور وہی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو DPO لیا نے سخت نوٹس دیتے ہوئے سید ندیم عباس نے پولیس کو بالفور DSP کروڑ کو حکم دیا کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد پولیس نے مقدمہ نمبر 234/21 درج کیا اور تھانہ کروڑ میں درج ہوا۔ اس کے بعد DSP کروڑ نے بالفور کارروائی کرتے ہوئے جو ملزمان ہیں جو اس وقوع میں ملوث تھے، ضمیر حسین، زید حسین اور محمد جہانگیر کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے DPO لیا کا کہنا ہے کہ غریب کسان کی فصل کو آگ لگانے والے جو ملزمان ہیں وہ کسی رائٹ کے کچھ دیکھ نہیں ہے۔ اچھا جی چور صاحب، آپ یہ بھی بتائیں گے کہ جو جتنے ملزمان اس میں ملوث تھے وہ سارے گرفتار ہو گئے؟ جی بالکل، وہ اس میں 3 ملزمان تھے، وہ تینوں ملزمان جو ہے اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں۔ DPO کا یہی کہنا ہے کہ قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، غریب کسان کو ہر صورت مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے مقدمہ نمبر 234/21 پر جرم 436 درج کیا گیا ہے۔ جی چور صاحب، بڑی مہربانی، آپ ہمیں جو ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو آپ کی بڑی مہربانی۔ ملک صاحب، جو آپ سن رہے تھے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ملزمان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو آپ مزید اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ میرا یہ ہے کہ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ کس بری طریقے سے اور ڈھائی سے ایک کلہاڑی لے کر پھر رہا ہے جی، دوسرے آدمی کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آگ لگاتے رہو کچھ نہیں ہوگا، جی، پھر وہ ایک گٹھے کے بجائے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو وہ لگا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کی جو لڑائی کی وجوہات ہوتی ہیں اس میں ریونو کا زیادہ مدخل ہوتا ہے۔ اگر یہ معاملات دیر تک عدالتوں میں نہ چلتے رہیں اور یہ ریونو تک ہی حل ہو جائیں
اور ان کی بر وقت رپورٹنگ ہو جائے, بر وقت یہ نشاندہی ہو جائے کہ یہ رقبہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, نہ لڑائیوں کا موجب بنے گا, نہ ہمیں اس طرح کے روح فرسا, یہ واقعات روح فرسا لگتے ہیں کہ اناج جب پک جائے اسے سمیٹ کر رکھ دیا جائے اور اسے آگ لگا دی جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے خلاف کم از کم جو ہے نا دہشت گردی کے مقدمات درج ہونے چاہیے, کیونکہ اس طرح ڈٹائی سے اگر کوئی کرے گا یہ مواشی قتل ہوتا ہے, یہ کسان کا مواشی قتل ہے جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ان معاملات کو یہیں پر, یہ نہیں کہ وہ پکڑے گئے کیونکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے اس کو دیکھا تھا, اس نے فوراً ٹیلی فون کیا, یہاں ڈی پی او صاحب متحرک ہوئے اور یہ پکڑے گئے اور یہاں تک کہ ان کا پرچہ ہو گیا, بعد میں پھر ہمارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں گے, یہ فیصلے ہو جائیں, یہاں تک جانے کے بجائے ہم یہیں تک رکھیں کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. ملک صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کی اسی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اگر محکمہ ریونیو اس پہ پہلے غور کرتا, جب یہ دوسرا فرد جو ہے رقبہ خرید رہا تھا اور مشاہد حسین کا کہنا یہ تھا کہ اس کا قبضہ نہیں تھا, جب اس کا انتقال یا کوئی رجسٹری وغیرہ ہو رہی تھی, جب قبضہ بھی نہیں تھا تو اس پٹواری کو پہلے چاہیے اسے دیکھتا کہ جس کا ایک قبضہ بھی نہیں ہے وہ رقبہ خرید رہا ہے, موقع پہ رپورٹ کیا ہے کیا نہیں. جب یہ وہ محکمہ مال پہلے اگر دیکھ لیتا تو شاید یہ وقوع نہ پیش. کھاتوں کا انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے. ملک صاحب اگر اسی طرح ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے جس طرح فوری طور پر نوٹس لیا اور ملزمان کو گرفتار کیا, حالات میں بند کر دیا گیا, ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہو گیا, اور پھر اسی طرح اگر ان کو سزا ملی تو پھر میرا خیال میں دیگر لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں گے اور ایسے حرکات, ایسے جرائم کرنے سے امید ہے لوری پکڑے. اچھا ملک صاحب ہماری جو دوسری سٹوری ہے اس کا تعلق لیا سے ہے, اور میری سٹوری کا مقصد جو ہے وہ ہے کرونا ایس او پیز کے حوالے سے. جی تو ایک طرف دیکھو انتظامیہ کوشش کر رہی ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانے کے لیے, بھرپور کوشش کر رہی ہے, 6 بجے دکانیں بند کرانے پہ بھی دیکھو ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے, اور دن کو بھی وہ اگر غیر عینی طور پہ اگر کوئی ہوٹل والا ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ان کے خلاف بھی وہ کارروائی کر رہے ہیں, ہمارے اے سی صاحب بھی کر رہے ہیں, پولیس والے بھی کر رہے ہیں, ڈی پی او صاحب خود بھی نکلے ہوئے ہیں, ماسک بھی تقسیم کر رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے آگاہی بھی دے رہے ہیں, پیغام ویڈیو پیغام بھی ڈی پی او صاحب دے رہے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ ضلعی انتظامیہ کے افسران بالا ہیں جن کی مثال ہے آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ لیا سستا بازار کے انچارج نائب تحصیلدار محمد رمضان فاروقی کس طرح ڈپٹی کے دوران سستا رمضان بازار میں ایک کرسی پر بیٹھ کر دوسری کرسی کو گلے لگا کر ٹیلی فون پر کس طرح مصروف ہے, اور انہوں نے کون سا ماسک پہنا ہوا ہے. جو دیکھو دیگر لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے کہ ایک انتظامیہ ہے, ایک انچارج ہے, ایک لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو ہے ڈپٹی سر انجام دے رہا ہے, جو لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے آیا ہوا ہے, تو وہ یہ سب کچھ کرنے کی بجائے ایک کرسی پر بیٹھ کر دوسری کرسی کو گلے لگا کر خدا کا خوف کرے ایک افسر ہے کس انداز سے بیٹھا ہے. تو اسی طرح اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون اپنا ٹی وی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تحصیل آفس لیا میں کس طرح جو ہے لوگ بغیر ماسک کے یہ ہجوم ہے, یہ لوگ پھر رہے ہیں, یہ لوگوں کا رش ہے, اور وہاں پہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کا بھی آفس ہے, وہاں پہ تحصیلدار کا بھی آفس ہے, وہاں پہ سب رجسٹرار کا بھی آفس ہے, لیکن دکانوں, ہوٹلوں, سڑکوں پہ یہ مہم چلانے سے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یہ ہر کسی کے لیے مہم جو ہے تو پھر ہر کسی کے لیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ انچارج جو ہوتا ہے نا وہ رول ماڈل ہوتا ہے. جی وہ اگر ایسا نہیں کرے گا اور اس کی خلاف ورزی کرے گا, جیسا کہ وہ ایک تو اس کا بیٹھنے کا انداز افسرانہ نہیں ہے, بالکل وہ ذرا آوائے نظر آ رہا ہے, عوام دیکھے گی تو اس کو کیا محسوس کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ماسک لگا لیتے تو وہ ایک رول ماڈل بن جاتے. اگر وہی وہ ماسک کو لگا کر وہاں ڈیوٹی سر انجام دیں جیسا کہ تحصیل میں نظر آ رہا ہے تو وہ باقی اہلکار بھی اسی طرح پھر رہے ہیں. اس لیے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ حکومت تو پیغام دیتی ہے, حکومت ہدایات دیتی ہے, حکومت کی ہدایات پر عمل بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہی ہو گیا کہ قانون جو ہے
वो कमजोर के लिए वो हुक्मरानों को बदनामी का बहस बनाती है। इसलिए हालांकि हमारे ताजर बिरादरी साढ़े शाम 6 बजे बिल्कुल तमाम दुकानें बंद कर देते हैं, अपना बिजनेस बंद कर, अवाम ताउन करती है, अवाम को अपनी जिंदगियों के साथ दीगर जिंदगियां महफूज रखना भी अपनी वो जिम्मेदारी में समझते हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे, इसलिए नहीं समझ रहे कि ये कानून के करीब है, इन्होंने अमल दरामद कराना है। इसलिए मेरी इनसे गुजारिश है कि वो ऐसा इक़दाम न करें जिससे कि उनकी बदनामी हो और साथ में लोगों को ये अवेयरनेस मिले कि नहीं वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। हाँ, एक अफसर है, एक इंचार्ज है, अगर वो किसी को कह दे भाई आपने मास्क नहीं पहना है, तो अगर वो उसको कह दे भाई आपके पास है मास्क, कह सकते हैं, फिर इसके पास क्या जवाब होगा। तो ये तो वही मिसाल कायम रहा है कि दूसरों को नसीहत खुद मियां वसीयत। मजबूरी तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ की काविशें जो है रंग ला रही हैं, लेकिन नीचे भी उनके साथ काम होना चाहिए। और अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब और अपना डिप्टी कमिश्नर साहब को हम जो है ये भी हम अपील करते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि अगर कोई एहलकार या कोई देखो कोई भी ऑफिसर इस एसओपी की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ भी वो नोटिस होना चाहिए, उसे धमकी करनी चाहिए। अच्छा मलिक साहब, हमारी जो आखिरी स्टोरी है उसका ताल्लुक है लिया तहसील ऑफिस से, और बड़ी अफसोस की बात यह है कि हाई कोर्ट की तरफ से भी हुक्म आया कि पटवारियों के जो मुंशी है उनको जो है बिल्कुल खात्मा कर दिया गया है, दफ्तरों में नहीं आ सकता, वो सरकारी रिकॉर्ड को जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन हमारे तहसील ऑफिस लिया में इस हुक्म की कोई तामील नहीं हो रही। तो बड़े अफसोस से मैं ये कह रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक रजिस्ट्री ब्रांच में उन्होंने जो अपने कमाऊ एहलकार रखे हुए हैं, एक कमाऊ एहलकार नियाज हुसैन नामी, देखो किस तरह एक कमरे में छुपकर रजिस्ट्रियां दर्ज कर रहा है, जिल्दों पे लिख रहा है, दर्ज कर रहा है, और वो छुपा हुआ है, वो लोगों की नजरों से भी छुपा हुआ है और मीडिया की नजरों से भी छुपा हुआ है। लेकिन मीडिया की नजर से तो छुप गया, मीडिया के कैमरे की नजर से वो नहीं छुप सका, और वो कैमरे की जद में आ गया और वो छुप कर जो है सरकार का काम कर रहा था। वो शख्स है जो साल से रजिस्ट्री ब्रांच वालों ने अपना कमाऊ प्राइवेट अफराद भर्ती किया हुआ है, और इन प्राइवेट लोगों के हाथों ही ये जो है आने वाले लोगों की जेबों का सफाया करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या तबसरा करेंगे? मेरा तबसरा इसमें यह है कि सरकार के पास अगर अफरादी कुव्वत की कमी है जी, तो वो उस पर एक नोटिफिकेशन करे कि हमने प्राइवेट एडहॉक बुनियादों पर ये बंदे लगाए हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि बिल्कुल ही प्राइवेट आदमी इस वजह से लगाएंगे कि जो वहां एहलकार है वो काहिल बन जाए, सुस्त बन जाए और अपने काम से पहलू तही करे, या लोगों की तरफ से प्राइवेट आदमी है उससे गलतियां भी होंगी जब वो दर्ज करेगा, वो जिम्मेदार तो नहीं है तो उसने क्या किया। साल लोग फिर अदालतों में चक्कर काटेंगे कि मेरा नाम गलत आ गया है, मेरा हिस्सा गलत डाला गया है, या फलां का हिस्सा काट के नाम ही नहीं दिया गया। एक गलती ये हो सकती है। दूसरी ये है कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो अनसिक्योर हो जाता है, उसको आग लगने का खतरा है, उसके साथ एक दफा उसको पैसे नहीं देते आप तो वो तो कुछ करके चला जाएगा। वही बात है ना, प्राइवेट आदमी अगर मुखालिफ करूं आ जाता है। देखो हाँ, मुकदमे चल रहे हैं लोगों के, अराजी के बड़े बड़े कीमती अराजी हैं, अरबों की अराजी हैं, मुकदमे चल रहे हैं। अगर एक आदमी आता है उस प्राइवेट आदमी की जेब गर्म कर देता है तो वो टेम्परिंग भी कर सकता है रिकॉर्ड में, टेम्परिंग कर सकते। ऐसे वाकयात आते हैं, दीगर अजला में भी आते हैं, कभी कभी हमारे अजला में भी आते हैं। और काल को वो जिम्मेदार भी नहीं होगा, सरकारी नहीं है, वो नजर नहीं आ रहा चाहिए। जो लोग उनको बिठाया हुआ है उनके लिए वो नुकसानदेह है, उनको सोचना चाहिए। अगर खुदा ना करे कल कोई ऐसा मसला पैदा हो गया तो उनकी जिम्मेदारी तो इन लोगों की है जो सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर उनको लीगलाइज कर दें, उनको एडहॉक सिस्टम, आप डेली बेसिस नहीं लगाते, डेली बेसिस भी लगा रहे हैं, दीगर महकमों में डेली बेसिस लगते हैं। अगर दीगर में लगते हैं तो रेवन्यू में भी लग जाते हैं। रेवन्यू में जब कहीं इस्तेमाल राजी हो जाती है तो उसमें ये आदमी लगते हैं, काम करते हैं। इसलिए इन्हें भी लीगल करने के लिए इनको एक एक ऑर्डर दें ताकि ये गिरफ्त में आ सके और कानून के कटहरे में खड़े हों। अगर ये गलती करें तो वहां ये पकड़े जाएं। हमारा मकसद यही है अवाम को आगाही देना कि अगर ये प्राइवेट आदमी से काम लिया जा रहा है तो उनकी वो जायदादें महफूज नहीं हैं। उन्हें महफूज बनाने के लिए गवर्नमेंट एक लीगलाइज सिस्टम करे और उन्हें लीगल बना के बिठाए। अदरवाइज ये काफी हैं जो काम करने वाले हैं। रजिस्ट्री ब्रांच में मेरे ख्याल में इतने लगे हुए हैं बंदे कि इतना काम नहीं है कि वो रिंग शीट पढ़ने कर सकते, कोई जरूरत भी नहीं है उन्हें कि वो प्राइवेट आदमी लगाए।
ملک صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام جھلک کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق اور سچ لکھنے اور بولنے کی توفیق دے. اور میرا یہ بھی پیغام ہے آپ کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی، کرونا SOPs پہ خدا کا خوف کریں، اللہ کے پیارے بندے اس پہ جو ہے عمل درآمد کریں، اور یہ کسی پہ احسان نہ لائیں، اپنی زندگی پہ احسان لائیں، اور جو ہے اس کی جو SOPs ہیں اس پہ عمل درآمد کریں، اور بے سود جو ہے گھروں سے باہر ہرگز نہ جائیں، اور جو پابندی ہے اس پہ اس پابندی کی پاسداری کریں، اور اپنا خیال رکھیں، کیونکہ آپ بھی ہیں پاکستانی. پاکستان زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد.